السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کے وقت پادری کو جگایا گیا۔ ظاہر ہے پادری بہت گھبرایا ہوگا کہ اس وقت فرما روائے مصر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیوں آیا ہے۔ مقوقس نے پادری کو یہ مراسلہ دیا اور کہا کہ وہ صبح کشتی میں بیٹھے اور مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس چلا جائے اور اپنے ساتھ اپنے اعتماد کے 3-4 آدمی لے جائیں، لیکن یہ ساری کارروائی خفیہ رکھنی ہے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ مقوقس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو کوئی پیغام بھیجا ہے۔ تاریخ میں مقوقس کے اس مراسلے کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اس میں درخواست نہیں بلکہ دھمکی کا تاثر ہے۔ مراسلہ یوں تھا: تم ہمارے ملک میں یوں آ گھسے ہو جیسے یہ تمہارا ملک ہو یا جیسے اس ملک کا کوئی حکمران ہی نہ ہو اور یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں ہوں۔ تم نے ہم پر جنگ ٹھونسی ہے اور دونوں طرف جو خون خرابہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے ملک میں تمہارا قیام طویل ہو گیا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہماری فوج کے مقابلے میں تم مٹھی بھر بھی نہیں ہو۔ میں خود چاہتا تھا کہ تم نیل تک پہنچ جاؤ۔ اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارا کوئی ایک بھی آدمی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان فتوحات نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے اور تم یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے کہ اس وقت تم کہاں اور کس صورتحال میں بیٹھے ہو۔ دریائے نیل نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ نیل بھی تمہارا دشمن ہے۔ پیشتر اس کے کہ تمہارا یہ چھوٹا سا لشکر میری اتنی بڑی فوج کے قدموں تلے روندا جائے۔ میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ اپنا کوئی ایلچی یا وفد میرے پاس بھیجو جو میرے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات کر سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ یہ خون خرابہ ختم ہو جائے اور تم یہاں سے بچ جاؤ۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ اور جتنا معاوضہ مانگو گے میں دوں گا۔ تمہارے ایلچی یا وفد کا انتظار کروں گا۔ مقوقس کو توقع تھی کہ اس کا بھیجا ہوا پادریوں کا وفد شام سے پہلے جواب لے کر واپس آ جائے گا۔ پادری مطلب آج کے ڈیٹ میں چرچ میں جو فادر ہوتے ہیں اسے پادری کہتے ہیں۔ وہ کسی لمبے سفر پر نہیں گئے تھے۔ دریا کی چوڑائی جتنا فاصلہ تھا وفد کو دوسرے کنارے تک جانا تھا، لیکن وفد اس رات واپس نہ آیا۔ اگلا دن، اگلی رات اور اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ تب مقوقس نے کہا کہ مسلمانوں نے وفد کو قید کر لیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ 2 دنوں بعد وفد واپس آ گیا۔ مقوقس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ 2 دن وہاں کیا کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیں پورے احترام سے روکے رکھا تھا۔ بڑے پادری نے کہا، میں یہ سمجھا ہوں کہ مسلمانوں نے ہمیں صرف اس لیے روکا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں مسلمانوں کا حوصلہ اور عزم پختگی دیکھ لیں۔ ہم اپنی دلچسپی کی خاطر لشکر کو دیکھتے رہے کہ ان کا رہن سہن اور دیگر عادت و حرکات کیسی ہے۔ ہم سب نے مسلمانوں کو اتنے قریب سے پہلی بار دیکھا ہے۔ مقوقس نے مزید بات سننے سے پہلے کہا کہ اسے بتایا جائے کہ سپہ سالار نے کیا جواب دیا ہے۔ بڑے پادری نے سپہ سالار عمرو بن عاص کا تحریری پیغام مقوقس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمرو بن عاص نے لکھا تھا، میں پہلے بھی ایک بار فرما روائے مصر کو بتا چکا ہوں کہ ہم ان شرائط پر صلح کی پیشکش قبول کر سکتے ہیں چونکہ یہ شرائط میری نہیں بلکہ دین اسلام کی ہے، اس لیے میں ان میں ذرا سی بھی کمی بیسی نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ صرف 3 صورتیں ہیں، کوئی سی بھی قبول کر لو، صلح سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لو، پھر تم ہمارے بھائی ہو گئے، تمہارے اور ہمارے حقوق یکساں ہو جائیں گے۔ اگر یہ قبول نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری اطاعت قبول کرو اور ہمارا مقرر کیا ہوا جزیہ ادا کرو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے جس کا پیغام ہم تمہارے لیے لائے ہیں۔ مقوقس نے عمرو بن عاص کا یہ جواب سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کا ملا جلا تاثر آ گیا۔ کیا تم سب سمجھے نہیں؟ مقوقس نے کہا، یہ اس شخص کا جواب ہے جو صلح پر بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتا۔
ذرا دیکھو اس شخص نے کس لہجے میں خط لکھا ہے، ایک ایسے فاتح کا خط ہے جو ہم پر اپنا حکم چلا رہا ہے۔ عربوں کی اس قوم کا غرور دیکھو، دولت اور زر و جواہرات کی پیشکش کی یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ مقوقس نے وفد کے ارکان کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد پوچھا کہ وہ 2 دن مسلمانوں میں رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کیسا پایا ہے؟ کیا وہ ایسی ہی رعونت سے باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، فرما روائے مصر وفد کے سربراہ بڑے پادری نے کہا، میں نے مسلمانوں کو ایک اجتماع کی صورت میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو زندگی سے زیادہ موت کو اور غرور سے زیادہ عجیز و اکثاری کو عزیز رکھتے ہیں۔ ان کی حرکات، عادت، کردار اور گفتار میں رعونت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ان میں شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جسے اس دنیا سے اور اس زمین سے دلچسپی ہو۔ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بیٹھتے زمین پر ہیں۔ ان میں حاکم اور ماتحت، سالار اور سپاہی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، ایک جیسا کھاتے ہیں اور پھر مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر عبادت کرتے دیکھا ہے، اسے وہ نماز کہتے ہیں۔ سپہ سالار امامت کرتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سب وضو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح امام کرتا ہے باقی سب اسی طرح کرتے ہیں۔ رکوع میں اکٹھے جاتے ہیں، سجدے میں اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے اٹھتے ہیں۔ میں ان کی اس نظم و نسق سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ سالار سپاہیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ سالار سب سے آگے والی صف میں کھڑے ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مقوقس تو پہلے ہی مسلمانوں سے کس حد تک متاثر تھا، اس نے جب بڑے پادری کی زبان سے مسلمانوں کی یہ اوصاف سنے تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور سب کی طرف باری باری دیکھا۔ وہ آخر مصر کا بادشاہ تھا۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مقوقس کیا حکم صادر کرے گا۔ اس نے جب بات کی تو سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ قسم ہے اس خدا کی کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے، مقوقس نے بے اختیار کہا، یہ مسلمان کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے کا عزم کر لیں تو ہلا سکتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان کا مقابلہ جنگ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں وہ اوصاف ہیں جو ہم میں نہیں۔ اس حقیقت پر غور کرو میرے بھائیوں، ان سے صلح سمجھوتا کرنے کا یہی وقت ہے جب وہ نیل کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ چند دنوں تک وہ اس خطرے سے نکل جائیں گے، پھر ان سے صلح ناممکن ہو جائے گی۔ وہ صلح پر آمادہ ہی نہیں ہوں گے۔ سب نے دیکھ لیا کہ مقوقس صلح پر ہی بات کرتا ہے۔ وہ آخر فرما روائے مصر تھا۔ اگر وہ کوئی اور ارادہ ظاہر کر رہا تھا تو حاضرین میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خلاف بولے۔ مقوقس نے ان سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو اس نے بات ہی صاف کر دی کہ وہ صلح کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہے، ابھی گنجائش ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، آپ نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو لکھا تھا کہ اپنے کچھ آدمی بات چیت کے لیے بھیجیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سپہ سالار کو ایک اور پیغام بھیجا جائے کہ وہ اپنے نمائندے بات چیت کے لیے بھیجیں؟ سب نے اس مشورے کی تائید کی اور مقوقس نے اسی وقت سپہ سالار عمرو بن عاص کے نام پیغام لکھوایا کہ آپ نے اپنے نمائندوں کا وفد نہیں بھیجا، نہ کوئی جواب دیا ہے۔ آخری فیصلے پر پہنچنے کے لیے آپ اپنا وفد فوراً بھیجیں، میں بے تابی سے منتظر رہوں گا۔ مقوقس کا یہ پیغام ایک عام سی قسم کے ایلچی کے ہاتھ عمرو بن عاص تک پہنچا۔ انہوں نے ایلچی کو جواب کے انتظار میں باہر بٹھا دیا اور اپنے سالاروں کو بلایا، انہیں مقوقس کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پہلے اس پر غور کرو کہ یہ شخص صلح ہی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، میرا ایک خیال تو یہ ہے کہ مقوقس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی فوج حوصلے اور جذبے کے لحاظ سے لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ مقوقس صلح کی گفتگو کا دھوکہ دے کر وقت حاصل کر رہا ہے، اور وقت حاصل کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دوران اسے کمک پہنچ جائے گی۔ مجھے مشورہ دو کہ میں اپنا وفد اس کے پاس بھیجوں یا صاف انکار کر دوں۔